تو صلح حدیبیہ میں جو عہد نامہ لکھا گیا اس کی عربی متن علماء نے اپنی کتابوں میں درج کی ہے، تو وہ پورا جو صلح نامہ ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو صلح نامہ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے، تو آہستہ آہستہ عربی بھی پڑھتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ بِاسْمِكَ اللہم، اے اللہ تیرے نام سے، هذا مصطلح علیہ محمد بن عبد اللہ و سہیل ابن عمر، اور یہ معاہدہ ہے جس پر محمد بن عبداللہ اور سہیل ابن عمر نے صلح کی ہے۔ واصطلح على وضع الحرب 10 سنین یأمن فیہا الناس، اور یہ جو صلح ہے یہ 10 سال تک فریقین میں ہے، یوں کہ اس میں جنگ نہیں ہوگی۔ وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، اور لوگ امن سے رہیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر دست درازی نہیں کریں گے۔ عَلَى أَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ وَإِنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةٌ مَكْفُوفَةٌ، اور اس حال میں کہ کوئی چوری اور کوئی خیانت کا ارتکاب نہیں کرے گا اور ایک دوسرے کے راز افشا نہیں کرے گا۔ وَإِنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَهْدِ مُحَمَّدٍ وَعَقْدِهِ فَعَلَ، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد و پیمان کر کے ان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے اس کو اختیار ہوگا۔ وَإِنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَعَقْدِهَا فَعَلَ، اور جو قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے گا اس کو بھی یہ لبرٹی ہوگی، یہ فریڈم ہوگی کہ وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کر سکے گا۔ وَإِنَّهُ مَنْ أَتَى مُحَمَّدًا مِّنْهُمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهِ رَدَّهُ مُحَمَّدٌ إِلَيْهِ، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گا اور وہ اپنے ولی سے بھاگ کر آئے گا تو اسے حضور کو قریش کو واپس کرنا ہوگا۔ وَإِنَّهُ مَنْ أَتَى قُرَيْشًا مِّنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ لَمْ يَرُدُّهُ، اور جو محمد مصطفیٰ کے دامن چھڑا کر قریش میں آئے گا اس کو قریش حضور کو واپس نہیں کریں گے۔ وَإِنَّ مُحَمَّدًا يَرْجِعُ عَنَّ عَامَهُ هَذَا بِأَصْحَابِهِ، اور محمد مصطفیٰ اس سال اپنے صحابہ کے ساتھ واپس جائیں گے۔ وَيَدْخُلَ عَلَيْنَا مِنْ قَابِلٍ، اور اگلے سال واپس آئیں گے فی اصحابہ اپنے اصحاب کے ساتھ۔ وَيُقِيمُ بِهَا ثَلَاثًا، اور 3 دن کی ان کو کھلی چھوٹ ہوگی، مکے میں آئیں رہیں، مکہ ان کا ہوگا 3 دن کے لیے۔ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِسَلَاحٍ إِلَّا سَلْحُ الْمُسَافِرِ السُّيُوفُ فِي الْقِرَبِ، اور وہ اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا بجز اس کے ایک تلوار کے جو نیام میں ہوگی۔ تو یہ وہ معاہدہ تھا مکمل جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان ہوا۔ اچھا، اس صلح کا یہ فائدہ بھی کچھ کم اہم نہیں ہے کہ قریش کی جانب سے جب اطمینان ہوا تو حضور نے شمالی عرب اور وسط عرب کے مختلف طاقتوں کو مسخر کرنے کی طرف توجہ دی۔ صلح حدیبیہ کے 3 ماہ بعد ہی یہودیوں کے اہم مرکز خیبر اور اس کے علاوہ ان کے دیگر مراکز فدق، وادی القرا، تیمہ اور تبوک وغیرہ پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور وسط عرب میں پھیلے ہوئے جو بعض اور قبائل تھے جو پہلے قریش کے حلیف تھے وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اسلام میں داخل ہو گئے یا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی۔ تو جیسا کہ پچھلے درس میں ذکر ہو چکا ہے کہ سورۃ الفتح نازل ہوئی، اور اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حضور نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ انزلت علی ضحی آیۃ ہی احب الی من الدنیا جمیعا، اور چاشت کے وقت مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، اور حضور نے یہ بات 3 دفعہ عرض کی۔ قلنا ہنیئا مریئا لک یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو ان گنت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ قد بینا اللہ لک ماذا یفعل بک وماذا یفعل بنا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اللہ نے یہاں بتا دیا ہے، اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت نازل ہوئی؟ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، یعنی تاکہ داخل کر دے ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو باغوں میں، رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور دور فرما دے گا ان سے ان کی برائیوں کو، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے. تو قرآن کی آیت اس ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وقت نازل کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو مبارکباد پیش کی. پھر تمام صحابہ نے اپنے آقا کی فتح، اور ایسی فتح جو فتح مبین ہے، اس پر دل کی گہرائیوں سے بصد خلوص ان کو مبارکباد عرض کی. اچھا، آئندہ سال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو ہمراہ لے کر عمرہ قضا کرنے کے لیے تشریف لائے اور حلق کیا تو فرمایا، جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی نے پورا کر دیا. یہی تھا نا حضور کا خواب. اچھا، جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور کعبے کی جو چابیاں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش ہوئیں، تو اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دروس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بےتاب ہوئے تھے جب شرطیں لکھی جا رہی تھیں، اور وہ حضرت ابو بکر کے پاس بھی گئے اور حضور کے پاس بھی گئے. تو جب کعبے کی چابیاں حضور کے پاس آئیں تو حضور نے کہا کہ عمر کو میرے پاس بلا کر لاؤ. جب حضرت عمر حاضر ہوئے تو چابی کی طرف اشارہ کر کے حضور نے فرمایا، ھذا الذی قلت لکم، یہ وہ چیز ہے جو میں نے تم کو کہی تھی. اس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ فتح مبین ہے. اور جب 10 ہجری کو حجۃ الوداع کے لیے حضور نے عرفات میں وقوف فرمایا تو حضور نے فرمایا، اے عمر، ھذا الذی قلت لکم، یہ ہے وہ چیز جو میں نے تم سے کہی تھی. تو حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام میں کوئی فتح صلح حدیبیہ سے بڑی نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد بڑا ایمان نفروز ہے، آپ بھی سنیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں کوئی فتح حدیبیہ سے بڑی نہیں، لیکن لوگوں کی عقلیں اس راز کو سمجھنے سے قاصر تھیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رب کے درمیان تھا. بندے جلد بازی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کی طرح جلد بازی نہیں کرتا، یہاں تک کہ سارے امور اپنے انجام تک پہنچ جائیں. آپ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر سہیل ابن عمر کو دیکھا. یہ وہی سہیل ہے جو بیٹھا صلح حدیبیہ میں قریش کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد و پیمان لکھوا کر اس کی باریکیوں کے اوپر نظر رکھ رہا تھا. تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر اسی سہیل کو دیکھا کہ جب حضور قربانی کے جانور ذبح کر رہے تھے تو وہ ان جانوروں کو پکڑ کر حضور کے قریب لے آتا تھا، اور جب حجام نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلق کیا تو میں نے دیکھا کہ وہی سہیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہائے مبارک کو چن رہا تھا. اللہ اکبر. اور میں دیکھتا تھا کہ وہ انہیں اپنی آنکھوں پر رکھتا تھا. اس وقت مجھے سہیل کا وہ انکار یاد آ گیا جو اس نے حدیبیہ کے دن اس نے کیا تھا، جب بسم اللہ شریف لکھنے سے بھی اس نے انکار کیا اور محمد الرسول اللہ لکھنے سے بھی اس نے انکار کیا. میں نے اللہ کی اس بات پر حمد و ثنا کی جس نے اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی. اللہ اکبر. یہ وہ تبدیلی ہے جو آتی ہے. اس لیے کہا ہے آپ سے پہلے بھی کہ اپنی زبانوں کو درازی نہ دیں. کسی کو اس وقت آپ اس حال میں دیکھیں وہ ایمان پر نہیں ہے اور وہ ایمان سے دور ہے اور اس کی زبان اور اس کا کلام بھی ایمان سے دور ہے، تو اس پر زبان درازی کر کے اپنا ایمان نہ خراب کرے. آپ کو نہیں پتا کل اس کا کیا حال ہوگا، کل اللہ نے اس کو کیا مقام دینا ہے. دعا کریں سب کے لیے. اچھا، پھر ہم نے ابو بصیر والی جو بات کی تھی اس کو بھی ذرا سا ایک چھوٹا سا اس کی کچھ چیزیں رہ گئی تھی، وہ میں نے آپ سے ڈسکس نہیں کی تھی، وہ بھی ایک ذرا آپ کو پس منظر دے دوں کہ ابو بصیر جو ہے یہ
مکے سے مدینے آئے، پھر مکے سے کچھ لوگ آئے ان کو لے جانے کے لیے، 2 آدمی، انہوں نے ایک کو مار دیا، ایک بھاگ کے مدینہ واپس آیا، اور پھر ابو بصیر سے حضور نے کہا ابو بصیر تم یہاں سے چلے جاؤ، یہاں رہو گے تو ہم تمہیں واپس دے دیں گے۔ تو ابو بصیر مدینے سے نکل گئے۔ جب مدینے سے نکلے تو نارتھ میں شام کی طرف چلے گئے، تو ان کے پاس جو ہے نا کچھ مٹھی بھر کھجوریں تھیں۔ 3 دن تک تو وہ کھاتے رہے، اس کے بعد وہ ختم ہو گئیں، تو ایک ساحل پر پہنچے تو وہاں مچھلیاں مل گئیں، تو سمندر کی موجوں نے ساحل پر جو مچھلیاں پھینکی تھیں انہوں نے پکڑی اور اس کو بھون کر کھاتے رہے۔ اچھا، اور وہیں قیام کر لیا کہ بھئی چلو یہیں سے مچھلی پکڑیں گے، بھونیں گے، کھائیں گے، اپنا معاملہ چلتا رہے گا۔ تو اس بات کی اطلاع جب مظلوم مسلمانوں کو پہنچی جو ابھی مکے میں تھے، تو اپنے رشتہ داروں کے ظلم و ستم کی چکی میں ابھی پس رہے تھے، وہ وہاں سے آہستہ آہستہ کھسک کھسک کر ادھر ہی کی طرف آنے لگے۔ اچھا، واقعی کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے ان مظلوموں تک ابو بصیر کے بارے میں جو فقرہ زبان رسالت سے نکلا تھا وہ پہنچا دیا۔ آپ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ کس جگہ پر قیام پذیر ہیں۔ تو ابو جندل جس کو اس کا باپ حضور سے زبردستی لے گیا تھا، وہ بھی 70 دیگر مسلمانوں کے ساتھ اس مقام پر آیا جس کو سیف البحر کہتے ہیں۔ تو یہیں پر پھر یہ لوگ رہے اور یہیں سے پھر وہ لوگ قریش پر حملہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ کہاں پہنچے تھے یہ بات میں نے آپ سے ذکر نہیں کی تھی۔ اچھا، اسی طرح وہ جو درخت تھا جہاں پہ بیعت کی گئی تھی اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا اس میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر حضور نے یہ بیعت لی تھی۔ اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا جو ہے وہ یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طارق بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ میں حج کرنے کے لیے روانہ ہوا، میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے حضور نے بیعت رضوان لی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں، حضرت طارق بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں وہاں سے حضرت سعید ابن مسیب کے پاس آیا اور میں نے جو دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ تو حضرت سعید نے فرمایا حدثني ابی انه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلما نقدر عليه فقال سعيد أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلموا۔ اب دیکھیں نا، یہ جو حدیث ہے اس سے یہ بات اتنی صاف صریح طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوانے کا حکم کیوں دیا، کیونکہ کہتے ہیں حضرت سعید کہ مجھے میرے والد مسیب نے بتایا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس درخت کے نیچے حضور سے بیعت رضوان کی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگلے سال جب ہم حج یا عمرے کرنے کے لیے وہاں سے گزرے تو ہمیں تو یاد نہ رہا کہ وہ ان میں سے کون سا درخت تھا، ہم جو جہاں بیٹھ کر ہم نے بیعت کی ہے ہمیں بھول گیا تھا کہ وہ کون سا درخت تھا، تو ہم اس کو پہچاننے میں کامیاب نہ ہوئے۔ تو اپنے والد کا یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد حضرت سعید نے کہا اللہ کے رسول کے جو صحابہ جنہوں نے اس درخت پر بیعت کی تھی انہیں تو معلوم نہ ہوا، تو ان لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ وہ درخت ہے؟ اب تم خود ہی بتاؤ کہ کیا وہ صحیح درخت کے پاس تھے یا غلط درخت کے پاس تھے۔ اچھا، اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مر بذلك المقام بعد ذهاب الشجرة، حضرت عمر اس جگہ سے گزرے جہاں سے وہ درخت غائب کر دیا گیا تھا۔ فقال اين كانت فجعل بعضهم يقول ها هنا، آپ نے پوچھا وہ درخت کس جگہ تھا؟ کسی نے کہا اس جگہ تھا، وبعضهم يقول ها هنا، اور کسی نے کہا نہیں اس جگہ نہ تھا بلکہ اس جگہ تھا۔ فلما كثر اختلافه، تو جب ان کے اندر اختلاف بہت زیادہ حضرت عمر نے دیکھا تو قال سیروا فقد ذهبت الشجرة، تو آپ نے فرمایا چلو آگے چلو، وہ درخت غائب کر دیا گیا ہے۔ تو اس درخت کو غائب کرنے میں کیا حکمتیں تھیں؟ اچھا، پھر ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کاٹنے کا جو حکم دیا تھا، اس ضمن میں بعض علماء اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ شجر غائب کر دیا گیا تھا، حضرت عمر نے اس کو نہیں کٹوایا تھا۔ بعض نے کہتے ہیں کہ نہیں، جب دیگر صحابہ نے دیکھا کہ لوگ اس طرح کی بدعتوں میں پڑ گئے ہیں کہ کوئی اس درخت کے پاس جا رہا ہے، کوئی اس درخت کے پاس جا رہا ہے، اور درخت کا تعین تو اصحاب رسول کو بھی نہیں، اس لیے حضرت عمر نے اس کو کٹوا دیا، اور پھر یہ بھی باور لوگوں سے کرا دیا کہ اچھا جب کٹ گیا نا، کہ کہا اچھا وہ درخت تو ڈھونڈو۔ تو جب وہ درخت ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو کسی کو نہیں ملا، تو انہوں نے کہا بھئی وہ درخت غائب ہو گیا ہے۔
تو اس لیے بعض نے کہا کہ نہیں، یہ حضرت عمر پہ غلط الزام ہے، آپ نے اس درخت کو نہیں کٹوایا بلکہ وہ غائب ہو گیا اللہ کی قدرت سے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے اس کو کٹوانے کا حکم دیا، واللہ عالم۔ تو یہ کچھ اور باتیں تھی۔ اچھا، اس ضمن میں سورہ فتح جو نازل ہوئی اس پہ بھی علماء نے کچھ چیزیں جمع کی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو صاحب المواہد اللدنیہ اس کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں چند دن، وہ کہتے ہیں بعض لوگ 10 دن، اس کی مختلف اماؤنٹس، کچھ کہتے ہیں 20 لوگ، جتنے بھی دن آپ ٹھہرے، اس کے بعد جب واپس تشریف لائے اور بعض حضرات کے دلوں میں کچھ ملال تھا تو اللہ نے سورہ فتح نازل فرمائی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ حضرت ابن عباس، حضرت انس ابن مالک اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ یہاں فتح سے حدیبیہ کی فتح مراد ہے، کیونکہ منافق جو تھے نا، ان کا خیال تھا کہ حضور اور مومن اپنے گھروں کو کبھی بھی واپس نہ جا سکیں گے اور سب کے سب قتل کر دیے جائیں گے، لیکن صلح حدیبیہ کی صورت میں فتح حاصل ہوئی اور ارشاد خداوندی ہوا کہ وہ اثابہم فتحا قریبا، اور اللہ نے ان کو جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ تو جو صحیح قول کے مطابق اس جلد آنے والی فتح سے مراد خیبر کی فتح ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کو بے شمار نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کی۔ اچھا، امام احمد، ابو داود اور امام حاکم نے مجمع میں اور مجمع بن جاریہ کی روایت سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں حاضر ہوئے، جب ہم واپس آئے تو ہم نے حضور کو قرع الغمیم کے پاس دیکھا، صحابہ کرام بھی وہاں جمع تھے، اور آپ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا آیت پڑھی۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ فتح ہے۔ تو امام احمد نے اس کو مسند امام احمد میں اور امام بیہقی نے الدلائل النبوہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور پھر صاحب لدنیہ بھی اس کو لے کر آئے ہیں المواہب اللدنیہ میں۔ پھر اچھا، حضرت سعید ابن منصور نے صحیح سند کے ساتھ حضرت شعبی سے روایت کیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا سے صلح حدیبیہ ہی مراد ہے۔ اللہ نے حضور کو اول و آخر ہر گناہ سے معصوم رکھا، بیعت رضوان ہوئی، مسلمانوں کو خیبر کی کھجوریں کھلائی گئیں، اور رومیوں کو ایرانیوں پر غلبہ حاصل ہوا، جس سے مسلمان خوش ہوئے۔ یہاں دلائل النبوہ کا کلام ہے، اور ارشاد خداوندی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی تو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ساتھ ارشاد گرامی ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد ہجرت نہیں۔ تو صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، تو اس سے بالاتفاق فتح مکہ مراد ہے۔ اچھا، اسی طرح حافظ ابن حجر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح اشکال ختم ہو گیا اور تمام اقوال یوں جمع ہو گئے، واللہ عالم۔ اس کے بعد حضور مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ اچھا، پھر امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں کچھ اور چیزیں جمع کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصحاب رضوان جو ہیں، جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس درخت کے پاس بیعت کی تو اس ضمن میں اللہ نے سورہ فتح کی آیت نازل فرمائی، 18ویں آیت، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو چکا ہے اہل ایمان سے جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ تو اللہ کی رضا کی بھی آیت یہ صورت میں موجود ہے۔ اچھا، پھر اس ضمن میں وہ پھر بہت ساری حدیثیں بھی جمع کرتے ہیں، تو اب بخاری شریف میں بھی حدیثیں آتی ہیں، مسلم شریف میں بھی آتی ہیں۔ تو اب بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگ حدیبیہ والے دن 1400 آدمی تھے۔ اس کی تعداد کا اختلاف میں آپ سے پہلے درس میں ذکر کر چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم سے فرمایا تھا کہ تم لوگ آج اہل زمین پر بہترین لوگ ہو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اگر میں دیکھ سکتا ہوتا تو میں تمہیں اس درخت کی جگہ دکھاتا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ صحابہ نے اس درخت کی جگہ کے بارے میں اختلاف کیا تھا، اس کو بھی ہم ڈیل کر چکے ہیں کہ اس اختلاف کی وجہ بھی تھی اور پھر اللہ کی حکمت بھی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور حدیث جو امام مسلم لے کے آتے ہیں، وہ سعید سے کہتے ہیں کہ میرے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی درخت کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ آنے والے سال ہم لوگ حج کے لیے آئے تو ہمارے اوپر اس درخت کی جگہ مخفی ہو گئی، اگر ہمارے لیے واضح ہوتی تو لوگ جان لیتے۔
تو یہ حدیث بھی ہم دیکھ چکے ہیں، یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث جو ہے وہ اب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو بھی امام مسلم ہی لے کر آئے ہیں، اور ابن جریج نے کہا کہ مجھے خبر دی ابو زبیر نے، انہوں نے کہا ہم نے سنا جابر سے، وہ کہتے تھے مجھے خبر دی ام مبشر نے کہ اس نے سنا حضور سے، وہ کہہ رہے تھے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کہ انشاءاللہ اصحاب شجرہ میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں داخل نہ ہوگا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ تو بی بی حفصہ کے ذہن میں قرآن کی ایک آیت آئی، تو انہوں نے کہہ دیا جی ہاں یا رسول اللہ، یعنی اچھا، تو ایک سوالیہ اچھا کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ جواب جو ہے کچھ عجیب سا معلوم ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وضاحت مانگی، تو بی بی حفصہ نے کہا کہ اللہ کا تو فرمان ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر آنا ہوگا۔ تو میں تو کچھ سمجھ نہیں پائی، تو اگر سب کو جہنم پر سے آنا ہوگا تو پھر یہ اصحاب شجرہ کیا جہنم پر سے نہیں گزریں گے؟ تو حضور نے اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم نے اگلی آیت نہیں پڑھی ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر اللہ کہتے ہیں ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کریں گے، ہم ظالموں کو اس جہنم میں گھٹنوں کے بل چھوڑیں گے، تو یہ تو جہنم پہ سے گزریں گے پر بچا لیے جائیں گے۔ تو اسی لیے تو میں اینڈ رزلٹ بتا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کہ حدیث اور حضور کے فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہوتا تھا، پھر اس کے اوپر قرآن کی آیت اترتی تھی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اگلی حدیث جو ہے اس کو بھی امام مسلم بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے یہ کہ حاطب بن ابی بلتع کے ایک غلام کے بارے میں بتایا کہ وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے حضرت حاطب ابن ابی بلتع کی شکایت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، حاطب جو ہے وہ ضرور جہنم میں داخل ہوگا۔ حضور نے کہا نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، وہ جہنم میں ہرگز داخل نہ ہوگا، بے شک کہ وہ تو اصحاب بدر میں سے ہے اور وہ اصحاب حدیبیہ میں سے ہے۔ تو اس کو بھی امام مسلم نے کتاب فضائل الصحابہ میں نقل کیا ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورۃ الفتح کے بارے میں کچھ اور احادیث بھی ہم نے جہاں جمع کی ہیں، اس کو دلائل النبوہ میں امام بیہقی لے کے آئے ہیں، اور اس ضمن میں جو حدیث ابھی آتی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت مالک نے زید بن اسلم سے، اس نے اپنے والد سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی سفر میں تھے، رات کا وقت تھا، حضرت عمر بھی ساتھ تھے، انہوں نے حضور سے کسی چیز کے متعلق پوچھا مگر حضور نے اس کا جواب نہ دیا، پھر پوچھا مگر جواب نہ ملا، تیسری بار پوچھا پھر جواب نہ ملا، تو ابھی سورہ فتح نازل نہیں ہوئی تھی، تو صلح حدیبیہ تو ہو چکی تھی لیکن حضور ابھی واپس آ رہے تھے۔ تو حضرت عمر جب 3 دفعہ حضور سے پوچھ چکے اور جواب نہ ملا تو حضرت عمر نے کہا کہ عمر تو برباد ہو گیا، حضور تو اب تجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کر رہے، لگتا ہے کہ کہیں تیری حدیبیہ میں کی ہوئی بات حضور کو بری تو نہیں لگی۔ تو اب حضرت عمر کہتے ہیں میں اسی خوف میں تھا کہ میں تو برباد ہو گیا کہ حضور مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اونٹ کو تحریک دی اور لوگوں سے آگے بڑھ گیا اور مجھے خوف آنے لگا کہ کہیں میرے خلاف قرآن نہ نازل ہو جائے۔ کہتے ہیں تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ میں نے ایک چیخنے اور منادی کرنے والے کی آواز سنی، کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ شاید میرے ہی بارے میں قرآن اترا ہے اور میں آج برباد ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جلدی سے اللہ کے رسول کے پاس آیا، میں نے آپ کے اوپر سلام کیا، حضور نے فرمایا تحقیق آج رات مجھ پر ایک ایسی پیاری صورت نازل ہوئی ہے جو کہ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، جس کائنات کی ہر چیز جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر حضور نے سورہ فتح پڑھی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو اس کو امام بخاری نے کتاب التفسیر میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو ہے اس کو عبد الرحمن ابن علقمہ نے وہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام پر آپ کی اونٹنی تھک کر بوجھل ہو گئی، ہم لوگ سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ آپ کے اوپر انا فتحنا لک فتحا مبینا نازل ہوئی۔ ہم نے اللہ کے رسول کو اس حال میں پایا کہ ماشاء اللہ آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ ایک اور حدیث بھی ضمن میں لاتے ہیں امام بیہقی، اور امام بیہقی نے اس کو پھر ساتھ ساتھ جب وہ حدیثیں لاتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ پوری سند بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی مجمع بن جاریہ سے، وہ کہتے ہیں ہم لوگ حدیبیہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، جب ہم لوگ واپس ہوئے تو اپنی اپنی سواریوں کو حرکت دینے لگے۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے بعض سے کہا کہ کیا ہوا، لوگوں کو رسول اللہ کی طرف مائل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم لوگ نکلے لوگوں کے ساتھ، ہم نے اللہ کے رسول کو کھڑے ہوئے پایا قراع الغمیم میں، اور آپ کے پاس کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ جب لوگ جمع ہو گئے جن کو آپ جانتے تھے تو آپ نے یہ سورہ تلاوت فرمائی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ کہتے ہیں ایک صحابی صحابہ رسول میں سے کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ کیا اس سے مراد فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ فتح ہی ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد خیبر کا مال غنیمت اہل حدیبیہ پر تقسیم کیا گیا تو 18 حصوں پر یہ لشکر 1500 افراد پر مشتمل تھا، اور ان میں 300 گھڑ سوار تھے، اور ایک ایک گھڑ سوار کو 2 حصے دیے گئے۔ اچھا، اسی طرح امام بخاری ایک حدیث لے کے آتے ہیں جس میں حضرت انس بن مالک سے انہوں نے فرمایا اس آیت کے بارے میں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس سے مراد حدیبیہ ہے۔ اسی طرح اور حدیثوں میں بھی اس ضمن میں بات آئی ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس سے مراد حدیبیہ ہی ہے۔ لہٰذا ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو یا آپ کے لیے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کی کہ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ مومنوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جنتوں میں داخل کریں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، پھر اسی طرح سورہ احقاف کی ایک آیت کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور یہ بھی نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تو اس کے بعد پھر سورہ فتح کی جب یہ آیت نازل ہوئی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ آپ کے تو ہم نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تحقیق ہم نے جان لیا آپ کے ساتھ تو یہ کیا جائے گا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو پھر وہ آیت جو میں نے آپ سے ذکر کی سورہ احزاب کی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، تو پھر یہ والی آیت بھی نازل ہوئی کہ اللہ مسلمانوں کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے اوپر، مسلمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑا کرم فرمائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی مقامات پر یہ بات بتا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے اور پھر تم لوگوں کا اس ضمن میں کیا مقام ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کے لیے کثیر غنیمتوں کو جلدی عنایت کیا۔ اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں پر خاص نعمت کا ذکر کیا جو اس وقت جو ہے بظاہر ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے بارے میں خبر دی گئی، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے بعد فرمایا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہ اگر کافر مسلمانوں سے لڑ پڑتے تو وہ خود ہی توبہ کر کے بھاگ کھڑے ہوتے، اس کے بعد وہ نہ کوئی اپنی درست سرپرست پاتے نہ ہی کوئی مددگار پاتے، بلکہ میں تمہیں ضرور بالضرور نصرت اور کامیابی عطا کرتا ان کے خلاف۔ اس کے بعد اللہ نے مشرکین کا ذکر فرمایا، اور یہ ذکر فرمایا کہ کفار نے بیت الحرام سے روک لیا، قربانیاں روک دینے کا ذکر کیا، وہ اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچ سکیں، اور یہ خبر دی کہ وہاں پر کئی ایک مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہیں جن کا تم لوگوں کو علم بھی نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہو جاتی تو تمہارے ہاتھوں سے وہ بھی مارے جاتے، جس سے نادانی کے سبب غلطی کرنے سے پھر تمہیں بعد میں پریشانی ہوتی۔ تو یہ بھی اللہ نے اسی کے ساتھ فرما دیا اور سورہ فتح میں کہ اگر وہ نامعلوم گمنام مسلمان ایک طرف ہو جاتے تو ہم کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ اس کے بعد اللہ نے حمیت و غیرت کا ذکر کیا جسے اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا، جس وقت انہوں نے انکار کیا کہ وہ اللہ کا اقرار کریں گے اس کے نام کے ساتھ اور رسول کا اقرار کریں گے اس کے نام کے ساتھ، تو تمام ڈیٹیلز اللہ نے بیان کی، اور اس کے بعد ساتھ کہا کہ لَتَدْخِلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، کہ البتہ تم لوگ ضرور مسجد الحرام میں داخل ہوگے امن کی حالت میں، سر منڈواتے ہوئے یا بال کترواتے ہوئے، تم خیر کے ساتھ داخل ہوگے، بغیر کسی خوف کے ساتھ داخل ہوگے۔ تو یہ جو فتح ہوئی، یہ فتح عظیم ہوئی، اس سے مراد حدیبیہ بھی ہے، اس سے مراد خیبر بھی ہے، اس سے مراد فتح مکہ بھی ہے، اور وہ 10 سال کی صلح بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرف سے یکسوئی ہوئی اور آپ نے دوسری طرف کنسنٹریشن کی۔ تو اللہ نے کہا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ اللہ نے ان پر اطمینان اتارا اور ان کو فتح عنایت فرمائی۔
تو یہ معاملہ یوں چلتا رہا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث جو ہے اس ضمن میں آتی ہے، اس کو تفسیر قرطبی میں بیان کیا گیا ہے کہ خالد بن عبداللہ نے مغیرہ سے اور اس سے عامر شعبی سے کہ اللہ کا یہ فرمان انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ کہتے ہیں یہ اترتی تھی حدیبیہ والے دن، لہٰذا اللہ نے آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے، اور مسلمانوں نے بیعت کی، بیعت رضوان، اور خیبر کی کھجوروں کا رزق مسلمانوں کو کھلایا گیا، اور رومی فارس پر غالب آ گئے، لہٰذا مومن مسلمان اللہ کی کتاب کی تصدیق کے سامنے آنے پر خوش ہوئے، اور اہل کتاب کے مجوس پر غلبے کی وجہ سے وہ بھی خوش ہوئے۔ تو اس ضمن میں انہوں نے ایک پوری ایک ڈیٹیل دی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ فتح حدیبیہ ہے، اور حضور کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور خیبر کی کھجوروں کے پھل عطا کیے گئے، اور مومن اللہ کی مدد سے خوش ہوئے، جو مجوس تھے وہ ہار گئے۔ تو تفسیر قرطبی میں اس کا ذکر آتا ہے۔ پھر امام بہقی نے مزید اس ضمن میں کچھ اور حدیثیں بھی جمع کی ہیں، اور وہ اسی مضمون کے تحت ہیں کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسہم ومقصرین لا تخافون، کہ تم مسجد حرام میں داخل ہوگے اور اپنا عمرہ کرو گے، اور اس کے بعد تم حلق کرواؤ گے یا اپنے بال کو اترواؤ گے، اور لا تخافون، کسی ڈر کے تحت نہیں، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں بہت جلد ایک فتح عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو یہ سورہ فتح حدیبیہ میں پھر ان کا نہر کرنا اور اس کے بعد واپس لوٹنا اور پھر بعد کے تمام واقعات کو مختلف حدیثوں میں بار بار لوٹایا گیا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے۔ اس لیے ہم حدیث کے جو دروس ہیں اس کے اندر وہ جو تواتر کا جو ذکر کر رہے ہیں کہ بعض حدیثیں متواتر ہوتی ہیں اور بعض حدیثیں متواتر نہیں ہوتی، تو ان کے تواتر کے لیے پھر جو محدثین ہیں وہ حدیثوں کو پلٹا کر لاتے ہیں، بعض احادیث میں کچھ اضافہ ہوتا ہے بعض احادیث کی بنسبت، تو اسی طرح وہ تمام حدیثیں ایک ضمن میں اکٹھا کر دیتے ہیں، اور یہی محدثین کا کام ہوتا ہے کہ وہ آیتوں کو اور حدیثوں کو جمع کرتے ہیں۔ اچھا، اسی ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ هو الذی انزل سکینتہ فی قلوب المؤمنین، سورہ فتح کی آیت جب نازل ہوئی کہ سکینہ جو اللہ نے نازل کیا اس کا چہرہ ہے مثل انسان کے چہرے کے، پھر وہ بعد میں سنسناہٹ کرتی تیز ہوا ہے، تو بہرحال پھر یہ اس ضمن میں ایک حدیث آئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف قرآن کی آیتوں کے ذریعے اس بات کو یہاں مسلمانوں کو باور کرایا کہ ہماری طرف سے ایک فتح عظیم تمہارے پاس آ رہی ہے، وما علینا الا البلاغ۔